مفصل رپورٹ تیار کی، جس کے بعد 1976 کا جو الیکشن کا قانون تھا ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ، اس کو ریپیل کر کے 2017 کا انتخابی ایکٹ جو ہے وہ متعارف کرایا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بیرون ملک بسنے والے پاکستانیوں کے ووٹ کو وہاں سے کاسٹ کرنے کے انتظامات کرے گا۔ 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ کیس چلا، اور اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس میں ٹیکنیکل ایکسپرٹس اپوائنٹ کرنے کا کہا، اور ساتھ میں الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ نے اب جو بھی ضمنی انتخاب آنا ہے اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ڈالنے کی پائلٹ پروجیکٹ کی کوشش کرنی ہے، جس کے نتیجے میں 2018 کے ضمنی انتخابات میں سے لاہور کا حلقہ جو ہے اس کا انتخاب کیا گیا، اور اس میں بہت زیادہ انتظامات کیے گئے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ 5.25 یا 550 ووٹ ڈالے گئے تھے۔ 2018 کے انتخابات کے بعد ضمنی انتخابات میں اس وقت جو حکومت تھی اس وقت، انہوں نے کبھی الیکشن کمیشن کو دوبارہ پریس نہیں کیا کہ آپ اوورسیز کا ووٹ جو ہے وہ جو پائلٹ پروجیکٹس ہونے تھے اس کے لیے تحرک کریں۔ باہر کیف الیکشن کمیشن نے جو اسپینش ایک کنسلٹنٹ فرم تھی اس کو بھی انوالو کیے رکھا، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے تابع مقرر کی گئی تھی۔ وہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے بھی آئے، اور انہوں نے کہا کہ ایک بلاک چین ٹیکنالوجی ہے جو کہ انشور کرتی ہے کہ کسی سٹیج کے اوپر اگر انٹرنیٹ ووٹنگ ہو رہی ہے تو وہ ٹیمپر نہ کی جا سکے، اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو اور کوئی نتیجہ تبدیل نہ کیا جا سکے۔ 2021 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ بل متعارف کروایا، اور انہوں نے کہا کہ جو انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے اوورسیز پاکستانیز کو اگلے الیکشن میں ووٹ کا حق دیا جائے، اور الیکشن کمیشن یہ انتخابات کروائے گا۔ قومی اسمبلی میں اس بل کو بلڈوز کر کے پاس کروایا گیا، اور اس کے ساتھ جو ای وی ایمز جڑی ہوئی ہیں کہ لوکل الیکشن جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہوں گے۔ اس وقت کی متحدہ اپوزیشن 2018 میں آر ٹی جی ایس کے بیٹھنے کے بعد جو پاکستان کی سیاست کے ساتھ ہوا اور پارلیمان کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے ان تجاویز کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک ہولسٹک کمیٹی بنائی جائے جس طرح 2017 میں بنائی گئی تھی، اور یہ اتفاق رائے سے کیا جائے، کیونکہ 2017 کی لیجسلیشن میں 0 ڈائسینٹ تھا، یعنی کہ کوئی مخالفت میں ووٹ نہیں تھا کسی جماعت کا۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ بات نہ سنی، اور انہوں نے قومی اسمبلی میں 23 بلوں کے درمیان یہ بل رکھ کے آدھے گھنٹے میں رولز کو سسپینڈ کرتے ہوئے، پروسیجرز کو بلڈوز کرتے ہوئے یہ قانون سازی منظور کی۔ لیکن یہ جب معاملہ سینٹ آف پاکستان میں آیا تو سینٹ نے اکثریتی ووٹ کے ساتھ اس معاملے کو اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے سپرد کیا۔ اس کمیٹی میں آدھے اراکین اس وقت کی حکومت کے اور آدھے اراکین اپوزیشن کے تھے۔ 12 سے زائد میٹنگز ہوئی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلایا گیا، جو کہ آئینی ادارہ ہے اور جس کی اصل ذمہ داری شفاف اور غیر جانبدار اور آزاد انتخابات کرانا ہے، اور اس طرح سے کرانا ہے کہ ان پہ انگلی نہ اٹھے۔ فیفن اور پل ڈیٹ کے بارے میں سارے پاکستانیوں کو معلوم ہے، اور ان کی پاکستان کی جو الیکٹورل ریفارمز اور جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے لیے ان کی سروسز سارے جانتے ہیں۔ پارلیمنٹری کمیٹی نے انشور کرنے کے لیے کہ کوئی غلطی نہ ہو، ان اسپینش کنسلٹنٹس کی فرم کے بھی ویو پوائنٹ کو سنا، اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کمپنیز آئی ووٹنگ میں کچھ مہارت رکھتی ہیں انہیں بھی سنا۔ ایک ڈیلیگیشن ان دنوں میں جا رہا تھا رشین الیکشنز کو آبزرو کرنے کے لیے، اس میں بھی نمائندگی لی گئی، اور وہاں پہ بھی جا کے رشین الیکشنز کو بھی، وہاں کے ڈوما کے الیکشنز کو بھی آبزرو کیا گیا۔ سنا تھا کہ وہاں پہ بھی انٹرنیٹ ووٹنگ ہے۔ وہ سارا دیکھنے کے بعد اور تمام سٹیک ہولڈرز کو سننے کے بعد کمیٹی نے الیکشن کمیشن کی جو سفارشات تھی ان کو مقدم جانا، کیونکہ 34 کے قریب اعتراضات الیکشن کمیشن نے ان اصلاحات پہ لگائے تھے، جن میں ای ووٹنگ یعنی ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اور بیرون ملک پاکستانیوں کا میڈیم کے ووٹ ڈالنا کس طرح ہے انٹرنیٹ کے ذریعے یا ادروائز، اس کے بارے میں انہوں نے اپنی مختلف اعتراضات سامنے رکھے تھے۔ الیکشن کمیشن کے موقف کو فوقیت دیتے ہوئے
اور یہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ انتخابات نہیں ہو پائیں گے اس قلیل عرصے میں، یہ سال 6 مہینے سوا سال کی یہ ایکسرسائز نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کے لیے ہمیں پہلے پائلٹ پروجیکٹس کرنا ہے، کیونکہ ہم جنرل انتخابات میں پورے ملک میں EVM مشینز کا بھی رسک نہیں لے سکتے، اور انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہے اس کی ابھی تک جو مستند ہونا کہ یعنی اس میں ووٹ میں ہیرا پھیری نہ ہو، اس پہ ہمیں بہت سارے سیریس کنسرنز ہیں جو کہ انٹرنیشنل کنسلٹنٹس اور لوکل کنسلٹنٹس کے تھے۔ اس تناظر میں اسٹینڈنگ کمیٹی برائے پارلیمانی امور، جس میں سینیٹر کامران صاحب بھی بیٹھتے رہے ہیں ہمارے ساتھ، سینیٹر تاج حیدر صاحب تھے، سینیٹر علی ظفر صاحب تھے، اس میں سینیٹر اعظم سواتی صاحب، جناب شبلی فراز صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینیٹر تاج حیدر صاحب، یہ سارے لوگ تھے جن کا لیگل بیک گراؤنڈ بھی ہے اور وہ منجھے ہوئے سیاستدان ہیں۔ کثرت رائے کے ساتھ یہ جو بل تھا اس کو ریجیکٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بات الیکشن کمیشن پہ چھوڑی جائے کہ وہ آئندہ انتخابات میں کتنے حلقوں میں الیکٹرانک ووٹنگ کروا سکتے ہیں اور کس طریقے سے کروائیں گے، اور یہ بات جائز اور صائب اس لیے سمجھی گئی کہ جو ادارہ الیکشن کروانے کے لیے آزاد خود مختار ہے، حکومت الیکشن نہیں کرواتی، حکومتیں گھر چلی جاتی ہیں، الیکشن کروانا، اس کے طریقہ کار وضع کرنا بجا ہے قانون کے تابع وہ صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے۔ تو اس تناظر میں اس شک کو نامنظور کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی اس کو حکومت نے ٹیبل نہیں ہونے دیا سینٹ میں، کیونکہ یہ حکومت کا اختیار ہے منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز کا کہ وہ اس رپورٹ کو بل کی شکل میں ٹیبل کرتی سینٹ میں۔ 90 روز گزارے گئے تاکہ وہ ٹیبل نہ ہو، تو جوائنٹ سٹنگ بلائی گئی، وہاں پہ عددی اکثریت جو کہ چند ووٹوں کی تھی، دوبارہ آپ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ قومی اسمبلی میں جب جوائنٹ سٹنگ ہوئی سینٹ اور قومی اسمبلی کی 2021 کے آخر میں، جس طرح سے بلڈوز کر کے یہ 2 پروویژن صرف جو تھی یہ کیری کروائی گئی، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو ابھی ہم نے کہا کہ ہم الیکشن اصلاحات کروا رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گزشتہ ماہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بھی یہ کہا کہ اگر انتخابات ہونے ہیں اس ملک میں تو فوری طور پہ 6-7 ماہ کے یا 8 ماہ کے اندر یا سال کے اندر انتخابات اگر چاہتے ہیں تو وہ ای ووٹنگ مشینز اور الیکٹرانک ووٹنگ یا انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے اور قانون میں مناسب ترمیم بھی چاہیے۔ جو مینڈیٹ کر دیا گیا تھا، جو تھوپ دیا گیا تھا ان پہ کہ آپ نے کرانے ہی کرانے ہیں، چاہے انتخابات تباہ ہوں یا انتخابات میں رکھنا پڑے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنی سپیس دی جائے، ہم ایک آئینی ادارہ ہیں کہ ہم انتظامات کے کیپیسٹی کے مطابق ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال کریں۔ رہی بات آج جو قانون رائج الوقت ہے، نہ اس میں انٹرنیٹ نہ اس میں اوورسیز ووٹرز کو حق رائے دہی سے محروم کیا گیا۔ جو بل پاس ہو کے اس کو ریپیل کر رہے ہیں اور وہ بھجوائے جا رہے ہیں اسینٹ کے لیے، نہ جو کل اور آج میں بل پاس ہوئے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ سے، ان میں بیرون ملک پاکستانیوں سے حق رائے دہی لیا گیا ہے۔ یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ رہی بات EVM مشینز کی، تو اس میں بھی ہم نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ضرور یہ طریقہ کار استعمال کرے، لیکن اپنی پالیسی کے مطابق۔ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا کہ جس ملک میں لوگ ATM مشین یوز کرنے کے لیے انہیں 15 سے 20 سال لگے، اور یہ میرا اپنا تجربہ سنی ہوئی بات ہے، بے نظیر انکم سپورٹ میں جو غریب لوگوں کو 4000 یا 5000 ملتا ہے، وہ ATM مشین سے نکلوانے کے لیے کئی جو بزرگ عورتیں اور مرد ہیں وہ ایجنٹس کو 200 سے 300 روپیہ دیتے ہیں۔ تو ووٹ تو پھر ایک اور اس سے اگلی سٹیج ہے۔ میرا ذاتی خیال بھی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے مسئلے ہیں، دور دراز علاقوں میں بجلی کی سپلائی اور وہ ساری چیزیں، اور جو لاکھوں کی تعداد میں پولنگ سٹاف ہے ان کی ٹریننگ ان مشینوں پہ کروانا، اور پھر مشین کی ایتھینٹسٹی کے یہ واقع ہی اس میں کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں پڑے گی، یہ ساری باتیں الیکشن کمیشن نے اسیس کرنے کے بعد یہ کہا کہ مشین پہ اگر آپ الیکشن لے جانا چاہتے ہیں تو اسے بھی آپ درجہ بدرجہ کریں۔ تو ہم نے نہ یہ کہا ہے اس قانون میں کہ مشین استعمال نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن پہ چھوڑا کہ آپ پائلٹ پروجیکٹس کر کے آپ تسلی کریں اور آپ جس انتخاب میں چاہیں
یہ الیکٹرانک مشین کا استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے. اس پہ یہ وضاحت کرنا آپ سب لوگوں کے سامنے بہت ضروری تھا، کیونکہ ادھر سے تو یہ ایک متواتر کل سے یہ پریس میں بھی اور جو وہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہ جی اوورسیز پاکستانی سے ووٹ ڈالنے کا حق چھین لیا گیا ہے. ہم نے بلکہ انہیں یہ حق ان کا انٹیکٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اور تجویز ہے اتحادی جماعتوں کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے ہمارا، بلکہ یہ ہماری توقع ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ ہمیشہ بات کرتے ہیں صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، وہ اس کو چھوڑیں. اگر وہ واقعی درد دل رکھتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے تو آئیں اسمبلی میں آ کے ہم آئینی ترمیم لا رہے ہیں، جس میں ہماری یہ خواہش ہے کہ جو اصلاحات کمیٹی ہے اس کے سامنے یہ ایجنڈے پہ ہے، وہاں سے یہ منظور ہونے کی قوی امید ہے کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو اسمبلی میں بھی نمائندگی دی جائے. اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو آئینی اصلاحات میں وہ پروویژنز چینج کرنا پڑیں گی جس میں ان کے ڈیول نیشنلٹی کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی ان میں سے دوست اپنی نیشنلٹی وہاں کی چھوڑ کے پاکستانی نیشنلٹی رکھ کے اس کوٹا سے الیکشن لڑنا چاہے تو اس کے لیے جو الیکشن اصلاحات کی ایک جامع کمیٹی اس وقت ہے وہ کام کر رہی ہے. پی ٹی آئی کو بھی چٹھی لکھی گئی ہے، ان کی طرف سے کوئی نمائندگی نہیں آ رہی، نہ سینٹ کی طرف سے نہ قومی اسمبلی کی طرف سے. تو ایک طرف تو یہ سنجیدگی، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کا حق تو ہے ہی ہے ان کے پاس، ہمارے بہنوں اور بھائیوں کے پاس، ہم تو انہیں قومی اسمبلی سینٹ میں نمائندگی بھی دینا چاہتے ہیں کہ ان کی سیٹس ہوں، ان کا کوٹا ہو. مشرق وسطیٰ ہے، اس کی سیٹ ہے 2 زونز میں جائے، جو بھی وہ تو ڈیٹی گریٹیز ہیں. ایک اور چیز جو الیکشن کمیشن نے ہمارے سامنے رکھی، انہوں نے کہا کہ جو بیرون ملک تارکین، جو بیرون ملک سمندر پار پاکستانی ہیں ان کے ووٹ میں مشرق وسطیٰ میں ملینز کی تعداد میں ہمارے دوست جو ہیں وہ مقیم ہیں، جو کہ زر مبادلہ بھی کماتے ہیں اور وہاں محنت مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں. مشرق وسطیٰ کے بہت سارے ممالک نے لکھ کے ریفیوز کیا کہ ہم ان کو ووٹ ڈالنے کی ارینجمنٹس نہیں کر سکتے سفارت خانوں میں یا دیگر جگہوں کے اوپر. یہ ایسی ایکسرسائز ہے جو کہ ان کے مقامی قوانین کے مطابق اس میں کچھ پیچیدگیاں تھیں. یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں. تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا الیکشن کمیشن نے کہ انتخابات متاثر ہو جائیں گے اگر یہ مناسب ترمیم نہ کی گئی، اور یہ ترمیم جس طرح سے کی گئی تھی وہ سب آپ کے سامنے تھی، اس لیے آج آپ کو زحمت دی. تو فیصل صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ اب نیب کے بارے میں، نیب میں دیکھیے جی، نیب قوانین ایک عامر نے سن 2000 میں 99 میں انٹروڈیوس کروائے. سارے ملک کے سامنے ہے جو تاریخ ہے نیب قوانین کی کہ کس طرح 99 2000 2001 2 میں انہیں استعمال کیا گیا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. پوری پارلیمان کو مینج کرنے کے لیے لوگوں کو نیب نے اٹھایا، ان کی وابستگیاں تبدیل کروائیں. اس ٹائم پہ ہمیں یاد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک پیٹریوٹ گروپ بنوایا گیا، اور وہ تمام لوگ تھے جن کو نیب کے شکنجے میں کس کے ان سے کنسنٹ لی گئی کہ اب آپ پارٹی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنائیں گے. اس کے بعد بھی کمی نہیں رہی. بعد کے ادوار میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون ہو، ANP ہو، JUI ہو، کوئی بھی جماعت ہو، نیب نے پوری طرح سے سیاست کو مقدم رکھتے ہوئے اپنا کردار ملکی سیاست میں ادا کیا. اس حد تک کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنے فیصلوں میں لکھنا پڑا ریسنٹ پاسٹ میں خواجہ سعد رفیق کو ضمانت گرانٹ کرتے ہوئے کہ یہ ہسٹری ہے اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی لاز کی، اور یہ ایک اچھا کام تھا کہ بالکل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ وہ کام کیے گئے کہ یہ ایجنڈا ہی داغدار ہو گیا، یہ مشن ہی داغدار ہو گیا. اور عدالت نے یہ لکھا کہ شواہد موجود ہیں کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی نئے عدالتی سال کے آغاز پہ، یہ غالباً 2019 کا عدالتی سال تھا، سپٹمبر 2019 میں اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ میں بیٹھ کے پاکستان بھر کے سینئر لائرز کی موجودگی میں، جسے آپ لوگوں نے کور کیا، انہوں نے کہا کہ نیب قوانین جو ہیں یا نیب کا جو ادارہ ہے اس پہ بڑی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، قوانین کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اور سیاسی مخالفین کی حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں جو کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں. عدالتوں نے اپنے فیصلوں کے ذریعے بارہا لکھا کہ نیب کا قانون جس میں ضمانت کا حق نہیں تھا دیا گیا، اور
ہائی کورٹس ریٹ پٹیشنز کے ذریعے آئینی اپنی جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہوئے ضمانت کا درخواستوں کا فیصلہ کرتی تھی، جس میں سکوپ بہت کم تھا. یہ بنیادی حقوق کے برعکس ہے، اور جو آرٹیکل 25 ہے اس کے بھی برعکس ہے کہ اور بہت سارے مقدمات. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے ملک میں قتل کے مقدمے میں، زنا بالجبر کے مقدمے میں، اغوا برائے تاوان کے مقدمے میں جو شخص انڈر ٹرائل ہے وہ ضمانت کا حقدار ہے، یعنی کہ قانون گنجائش دیتا ہے کہ اگر اس کے کیس میں گنجائش ہے تو اسے ضمانت دے دی جائے، لیکن نیب کا قانون کہتا ہے کہ ضمانت سرے سے دینی ہی نہیں ہے. بڑی تبدیلی تھی، یہ تبدیلی کی گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے طلعت اسحاق کیس میں 5 رکنی بینچ نے کہا کہ پارلیمان سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ قانون سازی کرے گی. 90 روز کا ریمانڈ کل میں نے فلور آف ہاؤس پہ بھی کہا کہ یہ دہشت گردوں کے مقدمات کے لیے تھا. جس طرح ہمارے ہاں یہ بڑا تکلیف دہ امر ہے، یہ خودکش بمبار ہیں، یہ فدائین ہیں، یہ دیگر ممالک میں بھی تھا. ان کو ڈی بریف کرنے کے لیے، برین واش لوگوں کو ڈی بریف کرنے کے لیے 90 روز درکار ہوئے کہ آپ سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ کو انوالو کریں، ان کی ذہنی صحت ٹھیک ہو تو پھر وہ تفتیش کاروں سے گفتگو کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں. وائٹ کالر میں دنیا میں کئی 90 روز کا ریمانڈ نہیں تھا. قتل میں، اغوا کے مقدمات میں، ہرٹ کے کیسز میں، سیریس فراڈ میں، یہ سارے وہ انسٹانسز ہیں، رابری میں، سب میں 14 دن کا ریمانڈ پورے ملک میں ہے. تو اس کو سی آر پی سی سے ہم آہنگ کر کے وہ 14 دن پہ کیا گیا. نیب کا قانون بنایا گیا ملک سے رشوت اور رشوت ستانی ختم کرنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی اس کی آڑ میں سرکاری ملازمین کو اس حد تک ہراساں کیا گیا کہ ہماری بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا. ہمیں اربوں ڈالرز کے نقصان ہوئے پریکیورمنٹ میں. آپ کو ایون جب یہ کووڈ کی وبا پھیلی تو این ڈی ایم اے کتابیں جب پریکیورمنٹس ہو رہی تھی تو آفیسرز نے سائن کرنے سے انکار کر دیا کہ جی ہم نیب نہیں بھگت سکتے. پی ٹی آئی سرکار نے پھر ایک مفصل پیکج تیار کر کے تجاویز دی کہ صرف مس یوز آف اتھارٹی یا اختیارات کے استعمال میں غلطی جو ہے، جب تک کرپشن نہیں ہوگی اس میں یہ جرم نہیں ہے. اسی طرح اثاثوں کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرتے ہوئے جو ڈی سی ریٹ یا رجسٹری اماؤنٹ، جو رجسٹری کے اندر اماؤنٹس ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں، اس پہ نیب پکڑ لیتی تھی کہ جی یہ اس سے اماؤنٹ اس سے نہیں مل رہی، یہ حساب کی غلطی ہے لیکن یہ جرم ہے. نیب پورے کو پڑھے، سپریم کورٹ ہائی کورٹس کی ججمنٹس ہیں کہ یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ پیسہ جو ہے وہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے بنایا اور پھر اثاثہ بنا، اس کو چھوڑ دیتے تھے. وہ ترمیم ڈالی گئی کہ آمدن سے زائد اثاثے وہ جو رشوت ستانی سے بنائے ہیں، ادروائز کوئی ڈسکریپنسی ہے تو وہ ایف بی آر دیکھے یا ریلیونٹ ادارہ دیکھے. اسی طرح 30 دن میں جی ٹرائل ختم ہونا چاہیے. یہ ایک ایسی معذرت کے ساتھ منافقانہ پالیسی تھی جس پہ آج تک عمل نہیں ہوا، کیونکہ جو نیب ریفرنسز میں جس حد تک ڈاکومنٹس اور وہ انوالو ہوتے ہیں یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. اس کو ہم نے 30 دن کو 1 سال دیا عدالت کو. عدالتوں کی یہ تجاویز تھی کہ مناسب وقت فراہم کیا جائے. اپیل 10 دن میں دائر کرنی ہے، بندہ جیل میں ہے، اس کی بیوی بچے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، جی وکیل کرنا ہے، کاغذ پورے کرنے ہیں، انہیں 30 دن کی مہلت دی ہے. اسی طرح جو گرفتاری تھی وہ چیئرمین صاحب کا فرد واحد کا اختیار تھا، بادشاہ سلامت کا، کہ وہ جس کو چاہیں آرڈر کریں، جس کو چاہے نہ کرے. اس کو سٹرکچر کیا اور اس میں گراؤنڈز دیے ہیں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریسنٹ ججمنٹ میں غلام حسین کیس میں 7 رکنی بینچ نے کہا کہ گرفتاری عام طور پہ نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ یہ گراؤنڈز نہ ہو. وہ گراؤنڈز جو ہیں ان کو ری ایٹریٹ کیا گیا، اور اس کے علاوہ ایسی ترامیم کی گئی ہیں جو بینیفیشل ہے. مثلا انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ججز کو فیڈرل گورنمنٹ اپوائنٹ کر دے گی. اب دیکھیں، اگر ریٹائرڈ جج صاحبان کو جس تنخواہ پہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ یعنی کہ 10 لاکھ تنخواہ مقرر کر دی گئی نیب کے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کی، اور وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اپوائنٹمنٹ کرنی تھی. ہم نے وہ ختم کیا ہے. ہم نے کہا نہیں جی یہ متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اپوائنٹ کریں گے، اس کو صرف نوٹیفائی فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، اور ان کی تنخواہیں وہی ہوں گی جو حاضر سروس ججز کی ہیں، کیونکہ وہ ہیں حاضر سروس جج. تو اس قانون کے تحت کوئی ریٹائرڈ سیشن جج یا کوئی ڈائریکٹ شخص جو ہے، کوئی بھی وکیل یا شخص جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں لگے گا.
جو حاضر سروس سیشن جج صاحبان ہیں انہیں اس صوبے کے متعلقہ صوبے کے چیف جسٹس صاحب مقرر کریں گے، تاکہ جو عدلیہ کا انتظامیہ سے سیپریشن کا کانسیپٹ ہے، عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے وہ وائٹل ہے، اس پہ کوئی حرف نہ آئے۔ تو اس طرح کی ترامیم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ترامیم ہے جو پچھلے 20 سالوں میں لوگوں کو غلط مقدمات میں فریم کرنے سے بچانے کے لیے ضروری تھی۔ جو کسی شریف آدمی کو ایک دفعہ پورے معاشرے میں ولن کے طور پہ پیش کر کے اور اس کے بعد ایک لائن لکھ کے کہہ دینا کہ ان کے خلاف مقدمہ نہیں بنتا اس لیے ڈراپ کر رہے ہیں، ان معصوموں کو بچانے کے لیے ضروری تھی۔ ہم نے نیب ترامیم میں یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے پولیس میں اور ایف آئی اے میں اور دیگر تفتیشی ایجنسیوں میں تفتیش ایک سیکرٹ عمل ہے جو کہ سیکریسی کے ساتھ کی جاتی ہے، پولیس ڈائریز کبھی شیئر نہیں کی جاتی۔ نیب نے ایک وتیرہ بنا رکھا تھا کہ جب بھی کوئی کیس شروع کرتے تھے، اگر اس شخص کو زیادہ بدنام کرنا ہوتا تھا تو نیب کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوتا تھا کہ جی یہ چیزیں نکل آئی ہیں، یہ اب نکلنا باقی ہیں، یہ برآمدگی ہو جائے گی اور یہ برآمدگی کرنا باقی ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ کوئی پریس سٹیٹمنٹ، پریس ریلیز نہیں نکلے گی جب تک نیب اپنی تفتیش مکمل نہیں کر لے گی۔ تو یہ کچھ اس کے سیلینٹ فیچرز تھے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں، ہم نے تو جو بھگتنا تھا بھگت لیا۔ جو اس وقت کی حکومت میں جو قائدین ہیں وہ نیب کے عقوبت خانے بھگت چکے ہیں، وہ جھوٹے مقدمات کا سامنا عدالتوں میں کر رہے ہیں، کئی مقدمات میں وہ بری ہو چکے ہیں، کچھ مقدمات ان کے زیر التوا ہیں۔ ان ترامیم سے لوگوں نے کہا کہ فائدہ جو ہے وہ آنے والوں کو ہوگا، تو آپ ابھی نہ کریں، کیونکہ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ ہے، چاہے وہ رنگ روڈ ہے، چاہے وہ لاہور میں انٹرنیشنل ہوٹل کی 10 ارب کی پراپرٹی کی 1 ارب 20 کروڑ میں فروخت ہے، چاہے وہ براڈ شیٹ کے ذریعے جو برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے 54 ارب روپیہ بھیجا اس کا ذاتی جرمانے میں کنورشن ہے، یہ سارے مقدمات اب نیب اور تفتیشی ادارے کریں گے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی عدالتوں نے، اس ملک کی سول سوسائٹی نے، اس ملک کی بار ایسوسی ایشن نے، اس ملک کی پارلیمان نے جو تجاویز دی کہ اس ادارے کو خودارہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں، کسی شخص کا کوئی عام ٹویسٹنگ کے لیے استعمال نہ کرے، کسی شخص کی کردار کشی کے لیے استعمال نہ کریں، کسی بے گناہ کی بد دعا نہ لیں کہ سرکاری ملازمین کو جس طرح فریم کیا گیا کہ وہ حکومتی بات نہیں مان رہے، سیاستدانوں کی سیاسی وابستگیاں یا ان کی زبان بندی کے لیے استعمال نہ ہو۔ تو یہ جامع تجاویز تھی جو کل مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی نے ہاؤس میں یہ امینڈمنٹس پیش کی، ان پہ بحث ہوئی، ہمارا موقف آیا حکومت کا اور اس کو منظور کیا گیا۔ آج سینٹ آف پاکستان نے یہ ترامیم منظور کر لی ہیں۔ جو اپوزیشن جو 12-14 لوگ وہاں پہ تھے، ان کے یہ دو رخی بھی بڑی مزیدار ہے کہ قومی اسمبلی چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں، تنہائی وہاں سے لے رہے ہیں، اور سینٹ میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کی مخالفت کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ایک لفظ نہیں بولے کہ اس میں سے غلط کیا ہے، کیونکہ یہ وہ بل تھا جو پچھلی حکومت نے دیا تھا، اس میں کچھ ترامیم کی گئی ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے بالکل جی، چیئرمین کی تقرری پہ ڈیڈ لاکس آ جاتے تھے۔ ایک تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ چیئرمین صاحب کو توسیع دینے کے لیے، اور اس کی وجوہات سب کے سامنے ہیں، چیئرمین کا عہدہ ایکسٹینڈیبل نہیں تھا، یعنی وہ دوبارہ مقرر نہیں تھے ہو سکتے، اس وجہ سے مقرر نہیں ہو سکتے تھے کہ یہ چیزیں ایکسپلائٹ کی جاتی ہیں۔ ان کی انڈیپینڈنس پہ حرف آتا ہے کہ حکومت کہتی ہے جی آپ کو دوبارہ لگا دیں گے، آپ ہماری بات مانیں۔ ان کا وہ جو تبدیلی تھی کہ وہ پیریڈ ایکسٹینڈیبل ہوگا، یعنی کہ وہ دوبارہ تعینات ہوں گے، وہ شک ختم کر دی گئی ہے، اور نئی تعیناتی میں لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر ہاؤس کے درمیان اگر اتفاق رائے نہ ہو تو پارلیمانی کمیٹی کا کانسیپٹ دیا گیا ہے۔ یہ فرق ہے جی اس میں۔ موجودہ چیئرمین تو ویسے یہ جس دن یہ دستخط ہو گیا اس دن بھی فارغ ہوں گے، ورنہ 2 جون کو وہ ویسے ہی جو آرڈیننس جس کی وجہ سے وہ ہیں وہ لیپس کر رہا ہے، تو ظاہر ہے ان کی جگہ پہ نئی تقرری ہونی ہے۔ اس کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ کل لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس میں وزیر اعظم صاحب میں کچھ مشاورت ہوئی ہے، وہ میرے خیال میں اس پروسیس کے نتیجے میں 1-2 دن میں آپ کے سامنے کچھ نتائج آ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تارڑ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اوورسیز ووٹنگ کے اوپر بات کی، ساتھ ساتھ نیب کے حوالے سے بھی بات کی، جو کہ پارلیمنٹ میں جو بلز پیش ہوئے جوائنٹ سیشن میں ہوئے اس کے اوپر بات چیت ہوئی۔ دیکھیے اوورسیز کمیونٹی
جس پولیٹیکل پارٹی کی بھی آپ بات کریں انہوں نے ہمیشہ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں، محترمہ شہید کی جلاوطنی جب یہاں پر ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، اس کے بعد مشرف صاحب کی حکومت آئی، جس طریقے سے اوورسیز کمیونٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا وہ سب کے سامنے ہے. اور ہم کبھی بھی اوورسیز کمیونٹی کو کبھی بھی ہم ان کو جو ہے بالکل اس چیز سے آؤٹ نہیں کر سکتے. جیسے طارق صاحب نے بات کی اور اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ ڈھول پیٹ رہے ہیں کہ اوورسیز کمیونٹی کو شاید جو ہے وہ ووٹنگ سسٹم سے آؤٹ کیا جا رہا ہے، آؤٹ نہیں کیا جا رہا. ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا جو ووٹنگ رائٹس ہے وہ انشاءاللہ ہوگا، لیکن طریقہ کار ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم آیا ان کے لیے سیٹیں رکھ رہے ہیں، جو بھی ہیں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اوورسیز کمیونٹی جو ہمارے سفیر ہیں اس ملک سے باہر ہماری نمائندگی کرتے ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو کبھی بھی یہ اتحادی حکومت جو ہے وہ مایوس نہیں کرے گی. جہاں تک نیب کے حوالے سے بات ہوئی، طارق صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی. نیب جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کا ایک ادارہ بنا ہوا تھا. کوئی بھی پی ٹی آئی کا ماضی کا ایک وزیر یا شخص جاتا تھا اور بتاتا تھا کہ 2 دن بعد فلاں شخص جو ہے وہ گرفتار ہو رہے ہیں، فلاں اپوزیشن لیڈر گرفتار ہو رہے ہیں، فلاں یہ ہو رہا ہے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر لیا، پھر اس کے بعد آڈینس کے ذریعے بٹھا دیا. اگر تھوڑی بھی اس میں چیئرمین نیب میں میں سمجھتا ہوں کہ عزت ہو رہی ہوتی، حکومت جانے کے بعد ان کے جو ریموٹ کنٹرول جو کنٹرول کرتے تھے ان کے جانے کے بعد ان کو خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. لیکن وہ آج بھی پی ٹی آئی کی طرح کرسی سے چمٹے ہوئے ہیں. آج مجھے بتائیں کہ جس طریقے سے نیب کے چیئرمین اور نیب کے ادارے نے کریکٹر اسیسینیشن کی، لوگوں کی ہیومن رائٹس وائلیشن کی، لوگوں نے خودکشیاں کی، ان کی ایف آئی آر چیئرمین نیب کے اوپر کٹنی چاہیے اور عمران خان کے اوپر کٹنی چاہیے. لوگوں نے ان کی وجہ سے، عزت دار لوگوں نے ان کی وجہ سے خودکشیاں بھی کی ہیں، کیونکہ وہ معاشرے میں کیا کرتے ہیں، پہلے آپ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑے عزت و وقار کے ساتھ بری ہو. جو میڈیا پہ جو اس پہ ان کا ٹرائل ہوتا تھا اس کا ذمہ دار کون؟ یہ جس طریقے سے نیب کو ماضی میں استعمال کیا گیا، یہ اتحادی حکومت جو ہے کم از کم نیب کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں کرے گی. ہم کبھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، لیکن حساب کتاب ضرور لیں گے. اگر ان کا یہ خیال ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کا کہ اس شور شرابے میں، اس دھرنوں میں، اس جلسوں میں وہ اپنے آپ کو بچائیں گے، بچا نہیں سکتے. جس نے کرپشن کی ہے، جس نے پاکستان کو لوٹا ہے، جس نے فورن فنڈنگ میں جو ہے وہ دغا کیا ہے، فراڈ کیا ہے، ملک دشمن ملکوں سے پیسے لیے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں پر لوٹ مار کی ہے، اس کی جو ہے وہ جان بخشی نہیں ہو سکتی. ان کو جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا. آپ دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو ذکر کرتے ہیں، بھئی آپ آئیں، آپ تو آج پارلیمنٹ سے استعفے دیتے ہیں، لیکن عدالت میں کہتے ہیں کہ ہماری گرفتار کرنے سے پہلے اسپیکر کو بتایا جائے. جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پر وہ پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہیں، اور جہاں ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہتے ہیں ہم نے استعفے دیے ہوئے ہیں. اگر آپ نے واقعی استعفے دیے ہوئے ہیں، آپ آئیں، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز صاحب کی عدالت میں پیش ہوں، ادھر کہیں کہ ہم نے استعفے دے دی، ہم ضمنی الیکشن کرنے کو تیار ہیں. اگر نہیں دیے تو ذمہ وارانہ پوزیشن کو رول پلے کریں، آئیں، اپنے ان پٹ دیں، اور ہم ان کی ان پٹ کو ویلکم کریں گے. یہ بات نہیں کہ ہم ویلکم نہیں کریں گے اپنا. اور ان کو اگر حکومت کا بڑا شوق ہے، اپنی اتحادی جماعت ان کی ماضی کی جو تھی ان کو راضی کر لیں. کل ان کے پاس اگر ممبرز پورے ہوتے ہیں وہ آ کر جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ جلسے کر کے اور دھرنے کر کے الیکشن کی ڈیٹ لے سکتا ہے، الیکشن کروا سکتا ہے، تو وہ احمق ہوئی جنت میں رہتا ہے. پھر اگر ان کو بڑا شوق ہے دھرنا دے کے، پھر اسلام آباد سے واپس کیوں گئے؟ یا اعلان کرتے ہیں کہ ہم دھرنا دے کے ڈیٹ لے کے جائیں گے، دوسری طرف ان کے سینئر لیڈرشپ آتی ہے کہ ہمیں جو ہے عزت دارانہ فیس سیونگ کا راستہ ہے تاکہ ہم یہاں سے نکل سکیں. جس طریقے سے انہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، جس طریقے سے گرین بیلٹس کو جلایا، جس طرح لوگوں کی فصلوں کو جلایا، جس طرح انہوں نے کے پی کے کے سرکاری وسائل کا استعمال کیا. پہلے تو عمران کہتا تھا کہ یہ آپ کے چاچے مامے کے پیسے ہیں کہ آپ سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جس ہیلی کاپٹر میں صبح شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور اسد عمر کے پی ہاؤس لینڈ کیا، کیا وہ پی ٹی آئی کا ہیلی کاپٹر تھا؟ ان کے چاچے مامے کے ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا. جس میں عمران ہیلی کاپٹر پر سوابی گئے، کیا اس کے چاچے مامے کے فنڈ کے پیسے تھے؟ انہوں نے سرکاری وسائل خیبر پختونخوا کے آج استعمال کر رہے ہیں. اسلام آباد میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، فیصل کریم کنڈی اور سینیٹر کامران مرتضیٰ پریس کانفرنس کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب فروخ حبیب بھی میڈیا سے بات کر رہے تھے.